بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں بے حدود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اولاد پر، ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ پر۔ تابوت سکینہ کیا ہے اور کہاں ہے؟ تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے جو شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، توریت کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ منصلوہ اور انبیاء علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ موجود تھے۔ بنی اسرائیل اس صندوق بڑا ہی مقدس اور بابرکت سمجھا جاتا تھا۔ یہ لوگ جب کفار سے جہاد کرتے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور شان و شوکت دے کر سہم جاتے تو وہ اس صندوق کو اپنے لشکر کے ساتھ رکھ لیتے تھے۔ اس صندوق سے رحمتوں اور برکتوں کا ایسا ظہور ہوتا کہ ان کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا اور ان کے لرزتے ہوئے دل پتھروں کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے۔ آسمان سے فتح و نصرت نازل ہوتی اور یہ جنگ میں فتح یاب ہو جاتے تھے۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو یہ لوگ اس صندوق سے فیصلہ کرواتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آوازیں سنی جاتی تھی۔ الگر یہ صندوق جو تاریخ میں تابوت سکینہ کے نام سے مشہور ہے، بنی اسرائیل میں اللہ کی رحمت و برکت فتح کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ان کی سرکشی اور بدعمالیاں اپنے عروج پر پہنچ گئیں تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ کفار کی قوم عملاقہ نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کفار نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس مقدس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ قوم علاقہ کے کفار نے اس مقدس صندوق کو نجاست کے گندے کوڑے خانے میں پھینک دیا اور اس بے ادبی کا عملاقہ کے کفار پر یہ وبال پڑ گیا۔ یہ لوگ طرح طرح کی بلاؤں اور بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، جس سے قوم عملاقہ کے شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کفاروں کو یقین ہو گیا اس مقدس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ہم پر نازل ہوا ہے۔ تو ان کفاروں کی آنکھوں کھل گئیں، چنانچہ انہوں نے اس صندوق کو یہ بیل گاڑی میں رکھ کر ان بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ حضرت شمعیل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کے لیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے۔ آپ نے حکم خداوندی کے مطابق حضرت طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑے عالم تھے، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھے۔ بکریوں کی چرائی کر کے زندگی بسر کرتے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت کا تعلق شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہٰذا یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہ کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک غریب اور مفلس انسان بلا تک شاہی کیسے کر سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت شمشیل علیہ السلام نے یہ تقرر فرمائی کہ اس کا تعین میری طرف سے نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس نے اسے بادشاہ کے لیے چن لیا ہے۔ پھر ظاہراً بھی وہ تم میں سے بڑے عالم ہے اور قوی و طاقتور، شکیل و جمیل، شجاع و بہادر اور لڑائی کے فنون سے پوری طرح واقف کار ہیں۔ اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے اور اللہ وسعت علم والا ہے۔ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس وہ تابوت جس میں تمہارے رب کی طرح کے چین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے کہ ہم پر اس بادشاہی کیوں کر ہوگی؟ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں
اور اس مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی ہے۔ فرمایا کہ اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اس کو علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہے عطا فرما دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس وہ تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے ترکے کی بچی ہوئی چیزیں جس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 247 248۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں فرشتے آسمان اور زمین کے درمیان اس تابوت کو اٹھائے ہوئے سب لوگوں کے سامنے آئے اور حضرت طالوت کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس تابوت کو دیکھ کر انہیں طالوت کی بادشاہی کا یقین ہو گیا، اور تمام بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا۔ جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا۔ ایک کافر بادشاہ جلوس سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ رستے میں حضرت طالوت نے اپنے لشکر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے ساتھ آزمانے والا ہے۔ اس کا نام نہر شریعہ تھا جو اردن اور فلسطین کے درمیان واقع تھی۔ حضرت طالوت نے اپنے لشکر کو ہوشیار کر دیا کہ کوئی بھی اس نہر کا پانی نہ پیے، ہاں اگر کسی نے آدھا گھونٹ پی لیا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن لشکر جب اس نہر کے قریب پہنچا تو پیاس کی شدت سے لشکر کے لوگ نہر پر جھک پڑے اور پیٹ بھر کر پانی پی لیا، مگر ان میں کچھ لوگ پختہ ایمان والے تھے جنہوں نے اس نہر کا پانی پیا نہیں، اگر پیا بھی تو آدھا گھونٹ، لیکن جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا تھا ان کی پیاس تو بجھ گئی، لیکن وہ جنگ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ لشکر کی 80,000 کی تعداد میں سے 76,000 لوگ نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ ان کی نافرمانی کا یہ اثر ہوا، ان کی ہمت پست ہو گئی اور انہوں نے نہایت بزرگانہ پن سے جہاد سے انکار کر دیا، اور دشمن کی زیادتی نے ان سے خوف زدہ کر دیا۔ کہنے لگے ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ دوستو یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، اس ویڈیو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔